السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جاء فی حدیث جبرائیل قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جبریل یا محمد اخبرنی عن الایمان فقال علیہ الصلاة والسلام ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، متفق علیہ۔ معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم خالق کائنات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس کی توفیق، اس کے ارادے اور اس کی مشیت سے الحمدللہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں یہاں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کے اس آخری عشرے میں جم کر محنت کرنے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے پورے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، موضوع میں داخل ہونے سے پہلے آخری عشرے سے متعلق دو تین باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے۔ یہ جو لفظ آیا کمر کسنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک عجیب جذبہ پیدا ہو جاتا تھا عبادت کرنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی نہیں کرتے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگایا بھی کرتے تھے اور رات بھر جگا بھی کرتے تھے۔ تو یہ تین باتیں جو حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی، لہٰذا یہ تینوں کام ہم کو کرنے ہوں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر بلند ہمتی ہو کہ ہم اپنے آپ کو پورے صبر و ضبط کے ساتھ مسجد کے اندر جو ہے رہنے کی زیادہ کوشش کریں۔ اگر آپ گھر میں جا کر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی ایک فرد بھی سو گیا تو دیکھ کر سب سونے لگتے ہیں، تو ایسا ماحول پیدا نہ کریں، بلکہ یہ ایام اللہ عالم آئندہ سال پتہ نہیں کون اس میں رہے گا یا نہ اللہ عالم قبر میں رہے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ چنانچہ اس عظیم ساعتوں کو جو ہے ہم جو ہے بالکل جو ہے غنیمت جانیں، اپنے اندر بلند ہمتی پیدا کریں، امام کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے قیام اللیل کی کوشش کریں، اور اسی طریقے سے تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعاؤں کا وعدہ فرمایا ہے رمضان مبارک میں، اور اسی طریقے سے جنت کی طرف جو ہے رغبت دلائی اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہنا چاہتے ہیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ بندہ جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرے اس عشرے میں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو کے اندر بھی رمضان کے اندر عبادت کا ذوق پیدا کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے اس مرد پر جو رات میں اٹھ کر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، اگر وہ نہیں اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی مارتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بیوی پر جو اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے اور اس کے چہرے پر پانی مارتی ہے۔ تو چنانچہ سمجھ میں آیا کہ ہم بھی عبادت کا ذوق و شوق اپنے اندر پیدا کریں اور اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں میں بھی اپنے جو ہے پیدا کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رات بھر جاگنا بہت اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنے بیویوں سے صحبت کو بھی چھوڑ دیتے تھے، لہٰذا ہر طرح کی خواہش کو خیر بات کہہ کے بس اس جنت کی تڑپ کو حاصل کرنے کے اپنے اندر ایک ایسا عزم پیدا کیجئے کہ ہم مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے، انشاءاللہ ہم جنت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے آخری عشرہ جب بھی ہمارے درمیان میں آتا ہے تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ عید کی تیاریاں، اس کے لیے بازاروں میں گھومنا یا ایسے ہی خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنا یا شریعت کی مخالفت کرنا، جب تک ہم جو ہے بازاروں میں بیکار گھومنے یا نہیں تو اللہ کی اطاعت کے بغیر اس کی نافرمانی میں اگر ہم گزار دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور خصوصاً نوجوانوں کا طبقہ ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں، ہوٹلوں میں، شیواجی نگر میں ادھر ادھر گھوم پھر کے گوشت کھا کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے جوانی میں، ایسے جوان کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن۔ تو کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو جوانی میں اپنے خواہشات پر کنٹرول رکھ کر امام ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نوجوان لوگوں کی جو ہے ان سے ہماری گزارش ہے کہ مکمل طور پر اس پر قابو پائیں، ہماری خواہشات پر، اور اپنے جو ہے
ساتھیوں کی ہم مکمل طور پر یہ کریں۔ اور اسی طریقے سے یہاں خواتین اسلام بھی آئی ہوئی ہیں، ہم ان سے دو تین بات یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ خواتین اسلام جب بھی مسجد میں آتے ہیں تو عموماً دیکھتے ہیں کہ درس ہو رہا ہو یا نماز ہو رہی ہو، ایک طرف حلقہ بنا کے بیٹھ جانا، باتیں کرنا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا خبریں آتی ہیں کہ مساجد کے ماحول میں عموماً غیبت، چغل خوری، یعنی تو ایک دوسرے کپڑے دیکھتے رہنا، یہ تم نے کہاں لی، تو ایسے چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے رہنا، یہ تو ٹھیک چیز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد کو آ جانا اور آنے کے بعد سستی کا مظاہرہ کرنا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی امام قرات ختم کرنے کے قریب آیا فوراً بھاگ کے جماعت میں شریک ہو گئے۔ دیکھیے اس آدمی کی رکعت پوری نہیں ہوئی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ چھوڑ گیا اس کا، لہٰذا وہ ختم کرنے کے قریب میں ہو، جیسے ہی آپ آئے اور فوراً نماز میں شریک ہو گئے تو آپ کی رکعت ہی نہیں ہوئی ہو۔ لہٰذا نماز میں کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آپ اپنے اندر بلند ہمتی پیدا کیجئے۔ اور عورتوں سے یہ بات بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ صفوں کی درستگی کا لحاظ رکھیں۔ دیکھا گیا ہے پہلی صف میں جگہ خالی پیچھے بڑھ گئے ہیں، یا تیسری صف میں یا چوتھی صف میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے صفوں کو درست کرو، اس لیے کہ صفوں کی درستگی نماز کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہم صفوں کی درستگی نہیں کرو گے تو شیطان تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا، تو خالی جگہ چھوڑ کر سب کرنا چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں اس پر سب سے پہلے مجھے اور تمام سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ معزز حاضرین، جیسا کہ کل سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ رمضان کی اس آخری 10 راتوں میں ہم قیامت کی بڑی علامتوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آئیے اب اس موضوع پہ داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی علامتوں کے بارے میں کیا بتایا، قیامت کی علامتوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور یہ بڑی علامتیں کیسی ہیں، اور اس میں سب سے پہلی کون سی پیش آئے گی۔ اور آج ہم جو ہے انشاءاللہ حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ فرمائیں گے، وہ کیا کریں گے، وہ ان کے بارے میں جو حدیث ہیں ان حدیث کا تذکرہ کریں گے۔ اور اسی طریقے سے شیعہ کے پاس مہدی کا کیا مطلب ہے، قادیانی کیا کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے کچھ لوگ مہدی علیہ السلام کے آنے کا انکار کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہم خلاصہ پیش کریں گے کہ قیامت کی علامتوں کے بارے میں ہم کون سی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے زانوں اللہ کے نبی کے مبارک زانوں سے لگا لیے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رسول کے ران پر ایسے رکھا، اور اس کے بعد بات کرنا شروع کی ہے۔ پوچھا ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا اے محمد بتاؤ کہ ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بتائے جو ہر ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بھلی اور بری تقدیر پر ایمان۔ معزز حاضرین، میں نے آپ کے سامنے ایمان کے 6 رکن بتائے، تو اس میں ایمان کا جو 5واں رکن ہے وہ آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت پر ایمان کا تذکرہ قرآن میں بہت جگہ فرمایا ہے۔ خصوصاً آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دن میں ہم 17 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں صرف فرض نمازوں میں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ تو کیا کہتے ہیں علامہ صالح فوزان حفظہ اللہ، مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سورہ فاتحہ میں اس کو پڑھ کر آخرت پر ایمان کو پختہ بناتا ہے، لہٰذا ہر نماز میں ہم آخرت کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو آخرت سے اتنی غفلت بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مالک یوم الدین کو پورے شعور سے نہیں پڑھتے کہ آخرت کا ایک دن بھی آنے والا ہے۔ معزز حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں کئی نبی تشریف لائے، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کئی نبی تشریف لائے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی، یہ بات تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو بلایا توحید الوہیت کی طرف،
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، کیا کہہ کر کہ جو ہے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور جو ہے طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لہٰذا ہر نبی نے اپنے قوم کو توحید الوہیت کی طرف دعوت دی، چنانچہ یہ مضمون ہم کو قرآن کے کئی جگہ ملتا ہے، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور جو ہے سورہ انبیاء میں خود کہا گیا کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہر نبی نے اپنے قوم کو توحید الوہیت کی طرف دعوت دیا۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو آخرت پر بھی ابھارا، یہ بہت عام نکتہ ہے، توحید الوہیت کی طرف دعوت دی ہر نبی نے، لیکن اسی طریقے سے ہر نبی نے اپنی قوم کے بارے میں یہ کہا، اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم کو قیامت پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ چنانچہ دیکھیے سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت صالح حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، کہا آخرت پہ کے دن کی امید رکھو۔ تو اللہ کی توحید وحدانیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بندے کو آخرت پر بھی جو ہے مکمل طور پر ایمان رکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، آخرت پر ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے مقصد زندگی کو سمجھتا ہے کہ ایک دن میری آنکھ بند ہوگی اور قبر کے اس تاریکی میں جب ہم سو جائیں گے تو وہیں سے ہماری آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا، یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ آخرت کی جو تیاری ہے، آخرت کی جو جواب دہی، آخرت پر جو ایمان ہے، یہ ایسے اس کے اندر ایسا فولاد سمجھیے جیسے فولاد لوہے کو کھینچتا ہے، ویسے ہی آخرت کی جواب دہی کا احساس بندے کو ہر طرح کی برائی سے روکے رکھتا ہے۔ کوئی بھی برائی کرنے چاہیے لیکن آخرت پر ایمان سوچ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کو جواب دینا ہے۔ اور یاد رکھیے آخرت کا جو میدان ہوگا محشر کا، اس میں کہیں ہم وغیرہ نہیں آئیں گے، پورا چٹیل میدان صاف، کہیں بھی چھپ نہیں سکتے آپ۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ کوئی نشیب اور نہ کوئی فراز، بلکہ ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کے پیچھے چھپ ہی نہیں سکتا۔ اس دن کی رسوائی بھی بڑی، اس دن کا انعام بھی بڑا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قیامت کی ہر طرح کی رسوائی سے بچا کر رکھے۔ جیسا کہ کہا عشاء کی نماز میں تلاوت کی گئی وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پروردگار تو قیامت دن ہم کو رسوا نہ کر۔ اور اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ پروردگار تو قیامت کی رسوائی سے مجھے بچا لے۔ تو لہٰذا سمجھ میں آیا کہ قیامت پر ایمان بہت ضروری ہے، اور آج کے دور میں جبکہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر رہی ہے تو قیامت کی علامتوں کو ہم پڑھیں اور اپنی آخرت پر جواب دہی کے احساس کو مکمل طور پر پختہ کریں۔ معزز حاضرین، جیسا کہ میں نے عناصر پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ قیامت کی جو علامتیں ہیں اس کو علماء سلف نے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ چنانچہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور محدث شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کے ایک بیٹے، ان کے فرزند بڑے عالم ہیں، عبد الرزاق البدر، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قیامت کی علامتیں جو آتی ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے قیامت کی علامتوں کی، یعنی علامتوں کی جو بہت پہلے واقع ہو چکی ہیں۔ جب بھی آپ قیامت کے نشانیوں کے متعلق گفتگو کریں گے تو یہ 3 قسمیں اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو قیامتوں کی علامتوں کو سمجھنے کے بارے میں بہت آسانی ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ علامتیں جو بہت پہلے واقع ہو چکی ہیں، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا اور آپ کا نبی بننا اور آپ کی موت، یہ قیامت کی وہ علامتیں ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے واقع ہو چکی ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين، آپ نے ایسے کہا 2 انگلیاں، کہا میری بعثت اور قیامت دونوں ایسے قریب ہیں جیسے 2 انگلیوں کے درمیان کوئی جگہ خالی نہیں ہے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں نبی بن کر آنا اور قیامت دونوں ایسے، آپ نے ایسا اشارہ فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا، یہ بھی قیامت کی وہ علامت ہے جو ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا قیامت اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی موت اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ قیامت کی وہ علامتیں ہیں جو بہت پہلے واقع ہو چکی ہیں۔ دوسری قسم قیامت کی وہ علامتیں ہیں جو درمیانی اور چھوٹی ہیں، جو تھوڑی واقع ہوئی اور اب واقع ہو رہی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میں لوگ زیادہ شراب پینے لگیں گے، لہٰذا آج غیر مسلموں کی کون سی ایسی دعوت ہے جس میں شراب پیش نہ کی جاتی ہوں؟ دیکھیے شراب کا پینا، علم کا اٹھ جانا، دیکھتے اچھے علماء اٹھ رہے ہیں، اور 99 کا وہ سال جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے 3 علماء کو اٹھا لیا، علامہ بن باز، محمد بن صالح عثیمین، علامہ البانی۔
لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس کوئی ستارہ گر رہا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ یہ 3 علم کے ستارے غروب ہو جائیں گے۔ چنانچہ 1 سال میں یہ تینوں علماء جو ہے سلف کے نمونہ تھے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ بہرحال علم کا اٹھانا، علماء کا اٹھا لیا جانا، جہالت کا پھیلنا، یہ بھی قیامت کی ایک علامت ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے اتنے وسائل آج موجود ہیں، لیکن اس کے بعد جہالت پھیل رہی ہے۔ کتنی بڑی بڑی ڈگریاں جو ہے اور کتنے بڑے بڑے وسائل علم دنیا میں پھیل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جہالت پھیل رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کا ظاہر ہونا، اور نعوذ باللہ مسند بزار کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ گدھوں کی طرح راستوں میں زنا کریں گے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا چوراہوں میں چلتے ہوئے لوگ زنا کریں گے، کیسے؟ گدھے اور گدھیوں کی طرح، اور وہاں سے گزرنے والا ایک عقل مند ایسا کہے گا ان زنا کرنے والے مرد عورت سے، کتنا اچھا ہوتا کہ تم اس دیوار کے پیچھے چلے جاتے۔ نعوذ باللہ وہ دن دنیا میں دیکھنے والی ہے اور وہ دنیا آنے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگوں نے زنا کو آسان کر کے شادی کو مشکل بنا دیا ہے، حالانکہ الٹا ہے۔ شریعت نے شادی کو آسان کر کے زنا کو مشکل کرایا تھا، لیکن آج دنیا کی سوچ ہی بدل گئی ہے۔ تو شراب کا پینا، علم کا اٹھ جانا، جہالت کا پھیلنا اور زنا کا ظاہر ہونا، یہ وہ قیامت کی جو چھوٹی علامتیں ہیں جو کبھی ظاہر ہوئی اور ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب آئیے جس موضوع کو ہم جس ٹاپک کو موضوع بنا کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، وہ قیامت کی بڑی علامتیں جو اب تک واقع نہیں ہوئی، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اب یہ کتنی ہیں؟ تقریباً ایک روایت میں 9 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمائے۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے جبکہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ یعنی وہ مجلس کیسی تھی؟ قیامت کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے تھے صحابہ کرام۔ تو دیکھیے کیا سمجھ میں آیا، صحابہ کرام کے اندر اتنا ایمان تھا کہ وہ عقیدہ آخرت کو زندہ کرنے اور اس پر ایمان رکھنے کے لیے وہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کبھی اپنے بیوی بچوں سے باتیں کرتے ہوئے دیکھیں کہ قیامت میں کیا ہوگا، قیامت پر ایمان رکھنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ما تذاکرون، کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے کہا نذکر الساعہ، کہا ہم قیامت کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا منظر دیکھا کہ صحابہ کرام آخرت پر ایمان کی تجدید کر رہے ہیں۔ ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس جماعت سے کیا کہا؟ انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات، آپ نے کہا کہ قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو دیکھ لو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علامتیں بتائیں، کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ نے تذکرہ فرمایا دخان کا، یعنی یہ دھواں، یہ قیامت کی بڑی علامت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا دجال، یہ بہت بڑی نشانی ہے، بلکہ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے قوم کو ڈرا کے دجال آنے والا ہے، اور یہ ایسا فتنہ ہے روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ، دجال کا فتنہ۔ اور اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی کہا کہ قیامت کے قریب میں ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اور اسی طریقے سے آپ نے یہ کہا کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، مشرق سے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، یاجوج ماجوج کا آنا، اور زمین میں 3 جگہ کا دھسنا، مشرق میں، مغرب میں، جزیرۃ العرب میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے آخری میں کہا یمن سے ایک آگ نکلے گی جو سارے لوگوں کو ملک شام کی طرف بھگا کر لے جائے گی۔ یعنی ایک طرف سے آگ لگتی ہے تو لوگ بھاگنے لگتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یمن کی طرف سے آگ نکلے گی تو لوگ شام کی طرف بھاگیں گے۔ اور شام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی ارض محشر ہے، ارض الشام ارض المحشر، تو لوگوں کو محشر کی طرف جمع کرنے کے لیے شام کی طرف بھاگیں گے لوگ۔ اور اسی طریقے سے ان علامتوں میں کون سی علامت سب سے پہلے واقع ہوگی؟ صحابہ کرام کے درمیان میں اس بات میں اختلاف ہے، یعنی کون سی علامت سب سے پہلے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں ذکر فرمایا دھواں، دجال، فلاں فلاں، لیکن کون سی علامت پہلی ہوگی؟ صحابہ کے دور سے اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ دجال پہلے آئے گا، بعض کہتے ہیں کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، کہا کچھ علامتیں
آسمان سے اترنے والی ہیں، کچھ علامتیں زمین سے نکلنے والی ہیں۔ چنانچہ آسمان سے اترنے والی جو مخلوق، آسمان سے اترنے والی جو نشانیاں ہیں، اس میں دجال اور عیسیٰ سب سے پہلے آئیں گے، اور رہی زمین کی مخلوق میں جو نشانیاں آئیں گی وہ جانور کا نکلنا۔ لیکن شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اپنی کتاب الارشاد الی صحیح الاعتقاد صفحہ نمبر 224 میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احادیث میں ان 10 علامتوں کی طرف اشارہ تو کیا، لیکن سب سے پہلے کون آئیں گے تو کہا اول هذه العلامات ظہور المہدی، سب سے پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے، یعنی قیامت کی بڑی علامتوں میں سب سے پہلے مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد دجال آئے گا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور انشاءاللہ ہم جو ہے ترتیب سے ذکر کریں گے آپ کے سامنے کہ کون سی نشانی کس کے بعد ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا کہ قیامت کی جو 10 بڑی علامتیں ہوں گی، ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان 10 بڑی علامتوں کے واقع ہونے کے لیے کیا لمبا وقت لگے گا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اس کا جواب بھی مسند احمد کی صحیح حدیث سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی یہ 10 بڑی علامتیں مختصر سے وقفے میں واقع ہو جائیں گی۔ جیسے آپ نے تسبیح کو دیکھا ہوگا، اگر آپ اس کے تاگے کو کٹ کرتے ہیں تو کیسے من کے گرتے ہیں، جلدی جلدی جلدی، ایسے ہی یہ قیامت کی علامتیں ایک دوسرے کے پیچھے جلدی جلدی واقع ہو جائیں گے۔ لیکن وقت تو لگے گا، اس لیے کہ حضرت مہدی آئیں گے تو 7 سال دنیا میں رہیں گے، اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ 40 سال رہیں گے۔ بہرحال کچھ وقفہ تو ہوگا، لیکن یہ بات یہ ہے کہ اس میں درمیان میں گیپ نہیں ہوگا، جلدی جلدی جو ہے فتنے برپا ہوں گے، اور قیامت کے دن سے ساری انسانیت قریب ہوتی جائے گی۔ اب آئیے قیامت کی بڑی علامتوں کے بارے میں جو مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مہدی کون ہے، ان کے دلائل کیا، اور اس بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان حوادث کا درجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے مہدی علیہ السلام کا نام کیا ہوگا؟ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہی نام ان کا ہوگا، یعنی محمد، حتیٰ کہ ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ کے نام کے اور والد کا نام بھی عبداللہ ہے، یعنی محمد ابن عبداللہ۔ یہ کس کا نام ہے؟ مہدی کا نام ہے۔ کہا یہ علوی ہیں، یعنی علی کے خاندان سے ہوں گے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، علوی ہے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں گے۔ اور کہا الفاطمی، فاطمہ کے خاندان سے، یعنی علی اور فاطمہ کا جو خاندان ہے اس سے ملیں گے۔ اور پھر آگے کہا الحسنی، یعنی حسن کی اولاد میں سے وہ آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان آپ کے وفات کے بعد دنیا میں پھیلا تو علی فاطمہ سے ہی پھیلا ہے، ورنہ تو ام کلثوم کا انتقال بھی جلد ہو گیا، رقیہ تو غزوہ بدر میں اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی بہت جلد ہو چکا تھا۔ لہٰذا فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما سے اہل بیت دنیا میں بہت پھیلے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان انہی سے پھیلا ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ مہدی علیہ السلام کا نام محمد ابن عبداللہ، علی فاطمہ کے خاندان اور حسن کی اولاد سے ہوں گے۔ صفت کیسی ہوگی اس کے بارے میں حدیث میں 2 الفاظ آتے ہیں، کہا پیشانی کشادہ اور اونچی ناک ہوگی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کو دیکھا نہیں، لیکن آپ نے اس کا ایسا نقشہ کھینچا گویا ہم اپنی آنکھوں سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی پیشانی کشادہ اور ناک بھی اونچی ہوگی۔ کہاں نکلیں گے حضرت مہدی علیہ السلام؟ تو اس کے بارے میں کہا ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق کی طرف سے آئیں گے یہ۔ اب مشرق کی طرف کون سا ملک ہے، کیا ہوگا، اس کی وضاحت آپ نے بیان نہیں فرمائی۔ کہا زمین کا جو مشرقی حصہ ہے وہاں سے آئیں گے، اور اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ مشرقی حصے کی طرف سے آئیں گے، اور مشرق میں رہنے والے لوگ ہی ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کریں گے، جیسا کہ احادیث میں اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے۔ دلائل کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فی آخر امتی المہدی، کہا میری امت میں ایک مہدی نام کے ایک آئیں گے۔ ٹھیک ہے، مہدی علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو اس وقت زمانے کے حالات کیا ہوں گے اور تبدیلیاں کیا کیا واقع ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی احادیث میں اشارہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ مہدی علیہ السلام کے اترنے کے بعد بارش بہت برسائیں گے، جیسا کہ روایتوں میں سمجھ میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مہدی کا زمانہ جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانے نکالے، بہت نکالے گا زمین خزانے۔
اور اسی طریقے سے مال کی فراوانی ہوگی، یعنی مال بہت ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں مال بہت دے گا، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ جانوروں کی کثرت ہو جائے گی مہدی علیہ السلام کے زمانے میں، اور فتنے پیدا ہوں گے، اور مہدی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ زمانہ بہت ظلم کا زمانہ ہوگا، انصاف کا دور دور تک جو ہے کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں ظلم کو مٹا کر حضرت مہدی علیہ السلام جو ہے انصاف سے اس کو بھریں گے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی اس مسجد میں اتریں گے تو وہ نماز عصر کا وقت ہوگا، لوگ یہ پسند کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام بنایا جائے، چنانچہ وہ کہیں گے میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ تم میں سے جو آدمی بڑا ہے نیک ہے اس کی امامت میں نماز پڑھنے کا خواہش مند ہوں۔ لہٰذا وہ تمام لوگ اس وقت دیکھیں گے حضرت مہدی علیہ السلام اس محفل میں ہوں گے، مہدی امام، اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کر نماز پڑھیں گے، جیسا کہ روایتوں میں اچھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام بہت مال بھی تقسیم کریں گے، اتنا مال لوگوں کو دیں گے کہ گنتی ہی نہیں کریں گے۔ اور دجال کو قتل کرنے والے دو شخصیتیں ہیں، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مہدی علیہ السلام، لہٰذا دجال کو قتل کرنے میں مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا پورا ساتھ دیں گے۔ تو یہ مہدی کے زمانے کے حالات اور اس وقت ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، مہدی علیہ السلام کے بارے میں، ان کے ظہور مہدی کے بارے میں جو روایتیں آئیں وہ کہاں آئی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور کی جو روایتیں ہیں بخاری مسلم میں تو نہیں ہیں، بس ان اشارہ کنایا ملتا ہے بخاری مسلم میں، لیکن مہدی کا جو نام آیا ہے وہ ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں ہے، اتنی باریکی علماء نے لکھی ہے۔ چنانچہ روایتیں بہت ہیں، میں علماء کے اقوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ ظہور مہدی کے بارے میں جو روایتیں ہیں ان روایتوں کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں۔ ایک عالم کا کہنا ہے کہ ظہور مہدی کے بارے میں اتنی روایتیں ہیں کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہے۔ علامہ صفارینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کثرت خروج المہدی الروایات حتی بلغت حد التواتر المعنوی وشاع بین علماء السنہ حتی عد من معتقد اہل السنہ والجماعہ۔ کہا علامہ صفارینی رحمہ اللہ نے مہدی کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں، یہاں تک کہ مہدی کے بارے میں آئی ہوئی حدیثیں تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں، اتنا اس میں یہ ہے۔ اور کہا علماء سلف کے درمیان یہ بات ہے کہ مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، چنانچہ مہدی کا ظہور اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ آپ یہ مت سمجھ جائیے کہ مہدی علیہ السلام کا کوئی نام یا آدمی آنے والا نہیں، بلکہ مہدی علیہ السلام جو آئیں گے ان کا تعلق عقیدے سے ہے، لہٰذا قیامت کی علامتوں پر جب ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ظہور مہدی پر ہم ایمان لے آئیں۔ اسی طریقے سے مہدی علیہ السلام کے ظہور پر بعض لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کتاب الفتن اور البدایہ والنہایہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں۔ اور جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے مدینہ کے مشہور محدث عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کا نام لیا تھا، انہوں نے ایک مستقل رسالہ لکھا، یہ لکھا اس رسالے میں کہ اہل سنت والجماعت، یعنی اہل سنت کا مطلب سلفی، یہ ظہور مہدی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اور مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث ہیں ان تمام حدیثوں کو انہوں نے اس رسالے میں جمع کیا ہے۔ معزز حاضرین، ہم نے اب تک آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کی کیا نام ہوگا، اور وہ حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، کیا کیا کریں گے۔ ہم نے یہ بتایا کہ تواتر کے درجے کو ان کے بارے میں آئی ہوئی حدیثیں پہنچتی ہیں، لیکن شیعہ لوگ حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہمارے عقیدے سے ہٹ کر عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ شیعہ کے 12 امام ہیں، 11 امام دنیا میں آ چکے، 12واں امام ایک سوراخ میں چھپ گیا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں دیکھیے، وہ کہتے ہیں ہمارا جو عقیدہ ہے مہدی کہتے ہیں ہم، لیکن وہ کہتے ہیں مہدی منتظر۔ منتظر کا مطلب اب وہ جو ہے اس کا جو ہے انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مہدی کا مطلب شیعہ کے پاس وہ جو 12واں امام ہے اس کا نام ہے محمد بن حسن العسکری۔
ہمارے پاس نام ہے محمد ابن عبداللہ. آپ دونوں میں کمپیئر کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہدی کا نام میرا نام, مہدی کے والد کا نام میرے والد کا نام, لیکن انہوں نے کیا کہا؟ محمد ابن حسن العسکری. کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے تھے, 1000 سال پہلے اس میں داخل ہوئے, تو اب جا کے وہ لوگ اس سورخ کے پاس بیٹھ گئے ہیں کہ کہتے اخرج یا مولانا, اندر سے آ جاؤ, اندر سے آ جاؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سورخ میں چھپے ہوئے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام باہر آئیں گے, تو جو ہے وہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. اور نعوذ باللہ ان کا عقیدہ اتنا خطرناک ہے. ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی کا مطلب مہدی منتظر, ان کا نام الحجہ, ان کا نام القائم. اور بعض شیعہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے یہ مہدی علیہ السلام آنے کے بعد سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی قبر سے نکال کر ان کے اوپر زنا کی حد جاری کریں گے. نعوذ باللہ, کتنا خطرناک عقیدہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر واقع افک میں جو الزام لگایا گیا زنا کا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کی 10 آیتیں اتار کے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ان کی پاکیزگی کا اور ان کی جو ہے عفت و عصمت کی پاکی کا اعلان فرمایا. اور وہ کہا کرتی تھی, فخر سے کہتی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری برات میں 7 آسمانوں کے اوپر 10 آیتیں اتاری. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ مہدی آئیں گے اور نعوذ باللہ عائشہ کو نکال کے قبر سے ان کے اوپر حد جاری کریں گے. اور یہ شیعہ کہتے ہیں ان تذبحوا بقرۃ سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ تم عائشہ کو ذبح کرو, یعنی گائے سے مراد عائشہ ہیں. ان کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے سب ساری چیزیں. تو سمجھ میں آیا کہ ان کے پاس عقیدہ غلط ہے. محمد بن حسن العسکری ان کا نام ہے. علامہ عبد القیم رحمہ اللہ نے دونوں کے درمیان جو مہدی کا تصور ہے بڑا باریک نقطہ بتایا, وہ اپنے ذہنوں میں رکھنے کا ہے. ہم کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام جو آئیں گے وہ حسن کی اولاد سے ہیں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک حسین ابن علی کی اولاد سے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں گے اہل بیت کا مطلب ان کے پاس علی, فاطمہ, حسن, حسین, عباس, فلاں, بس. اس کے علاوہ نعوذ باللہ یہ تو سارے صحابہ کو مرتد مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے. تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی کے خاندان سے آئیں گے محمد ابن حسن عسکری. تو سمجھ میں آیا, ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے آئیں گے مہدی, لیکن شیعہ کی عقیدے کے مطابق وہ حسین ابن علی کی اولاد میں سے آئیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں شیعہ کو کہ وہ حسن کو زیادہ کیئر نہیں کرتے, بس حسین کو ہی زیادہ کیئر کرتے ہیں. لہٰذا ماتم کرتے وقت یا حسین کہتے ہیں. اور حسن رضی اللہ عنہ کو تو نعوذ باللہ زہر دے کے مدینے مار دیا گیا, جیسا کہ سیرت کی تاریخ میں لکھا ہے. تو سمجھ میں آیا. علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی اولاد میں سے ہوں گے. لیکن قادیانیوں کا بھی عقیدہ ان کے بارے میں بڑا برا ہے. قادیانی الگ الگ روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے. کبھی وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں, کبھی وہ کہتا ہے کہ میں مہدی موعود ہوں. لہٰذا اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ بھی کیا, نعوذ باللہ مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا. لہٰذا شیعہ کے پاس مہدی کا الگ مفہوم اور ان قادیانیوں کے پاس جو ہے مکمل طور پر ایک مفہوم. ایک تاریخی حیثیت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. عمر آباد میں ہمارے ایک استاد ہے فضلت الشیخ انیس الرحمن, اعظمی نہیں اور ایک عمری مدنی حفظہ اللہ, جو کلیۃ القرآن سے فارغ تھے. انہوں نے اپنے طالب علم کا زمانہ ہم کو سنایا. تقریباً 40-50 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ ایک مرتبہ عمرہ کرنے گئے. عمرہ کرنے جیسے ہی پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ اچانک کعبۃ اللہ مسجد حرام کے سارے دروازے بند ہیں. اب اندر کیا ہو رہا ہے؟ ایک وقت میں پاکستان کے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جنازے میں ہتھیار رکھ کے, کپڑا اڑا کے ایک ہی وقت میں حرم کے سارے دروازوں سے جنازے لے کر مسجد میں آ گئے. لانے کا مقصد کیا تھا؟ لانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک آدمی ایسا تھا پاکستان کا جو یہ دعویٰ کرتا کہ میں مہدی ہوں, جو بھی اس کے مہدی ہونے پر ایمان نہیں لگا اس کو مار دیا جائے گا. لہٰذا محمد بن عبداللہ سبیل رحمہ اللہ اس وقت امام تھے, جنہوں نے ابن باز وغیرہ کی نماز جنازہ پڑھا, انتقال ہو چکا ان کا, اس وقت وہ امام تھے. تو ہمارے ساتھ بتا رہے تھے کہ سارے حرم کے دروازے بند, نماز ہو رہی ہے, اور پورے کعبۃ اللہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مہدی آ گیا ہے, لہٰذا اس کے ہاتھ پر جا کر بیعت کرو, اگر تم بیعت نہیں کرو تو ہم تم کو شوٹ کر دیں گے. وہ جنازے میں پورے ہتھیار رکھے ہوئے تھے, کپڑا اڑا دیا گیا تھا, لوگوں کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو ہے کیا ہے, اندر مردے ہیں. لہٰذا اس کے بعد جو ہے فائرنگ شروع ہوئی, کعبۃ اللہ کا تقدس پامال ہوا. امام حرم نماز پڑھائے تو لوگ جا کر ان کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ تم مہدی ہیں, ان کے بعد جا کر بیعت کرو. محمد عبداللہ سبیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ فوراً گئے اور جا کر دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا ہے پاکستان کا, وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں جو اوصاف بتائے, وہ اوصاف پر اس آدمی کو پرکھ کر دیکھا تو جھوٹا نکلا.
اصل میں پتہ نہیں کون تھا وہ، اس نے اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کیا، فائرنگ ہوئی اور جتنے لوگ اندر تھے بڑی مشکل سے جو ہے ان لوگوں کو ختم کر کے بعد میں جو ہے یہ کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد سے ہمارے سر محترم نے بتایا کہ حرم میں چیکنگ اور ہر چیز زیادہ ہو گئی، کیوں؟ ایسے واقعات پیش آنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے، لہٰذا وہ جھوٹا شخص پاکستان سے آیا اور حتیم جو حجر اسماعیل آپ دیکھتے ہیں کعبۃ اللہ کے پاس چھوٹا ایسا بنا ہوا ہے جس میں نماز پڑھنے سے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اس میں بیٹھ کر وہ دعویٰ کرنے لگا کہ میں جو ہے مہدی ہوں۔ لہٰذا ایسے کئی واقعات اب تک پیش آ چکے ہیں، اور مہدیہ نامی ایک فرقہ بھی اب موجود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کا ہی فرقہ ہے وہ، لہٰذا شیعہ کے پاس مہدی کا الگ مفہوم اور جو ہے قادیانی کے پاس الگ مفہوم، اور لوگ پتہ نہیں کتنے مہدی اٹھے دنیا میں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ اور مہدی کے کچھ لوگ منکر بھی ہیں، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عقل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا تو اس میں اجتہاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مہدی کون ہے، اس کا آنے والا کون ہے۔ لہٰذا جو لوگ مہدی کے منکر ہیں ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ شیعہ، یعنی مہدی کا وہ تصور نہیں جو اہل سنت والجماعت کے پاس ہے، بلکہ ان کے پاس الگ تصور ہے، تو یہ لوگ مہدی کے منکر ہوئے۔ اور اسی طریقے سے قادیانی بھی جو ہے مہدی کے منکر نظر آتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی ہی مہدی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک نام ملتا ہے ہمیں تاریخ میں ابن خلدون، جو بڑے مورخ ہیں، اتنے بہترین مورخ، اس کے بعد ایسا مورخ اسلام میں پیدا نہیں ہوا، لیکن انہوں نے بھی جو ہے مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو روایتیں آتی ہیں ان روایتوں کے بارے میں کہا کہ یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، لہٰذا میں جو ہے ابن خلدون کا لہٰذا میں مہدی کا انکار کرتا ہوں۔ تو ابن خلدون جیسے مورخ نے انکار کیا مہدی کے ظہور کا، اس کی وجہ لوگوں نے یہ بیان کی کہ مہدی علیہ السلام کی جو احادیث آئی ہیں وہ تو حدیث کا میدان ہے، یہ تو مورخ تھے، اور مورخ کو ایک حدیث کے بارے میں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اسی وجہ سے انہوں نے یہ مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو روایتیں آئیں ان روایتوں کو رد کر دیا۔ علماء نے اس پر رد بھی کیا ہے کہ مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں اور تواتر کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ مختصر آخری میں پیغام دینا یہ چاہتا ہوں کہ مہدی علیہ السلام قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ دوسری بات، مہدی علیہ السلام کے جو بارے میں جو صحیح روایتیں آئی ہیں ان روایتوں کو قبول کرنا ہمارے لیے لازم ہے، لہٰذا اگر کوئی بھی ظہور مہدی کا انکار کرتا ہے تو ہم کہیں گے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا، اس لیے کہ اس نے صحیح حدیث کو رد کر دیا۔ تیسری بات یہ پیدا کرنا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت اور سلفی عقیدے کے مطابق مہدی یہ ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، آپ نے جو اوصاف بیان کیے وہ اوصاف ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ شیعہ کے پاس، قادیانیوں کے پاس، گمراہ فرقوں کے پاس جو مہدی کا تصور ہے ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کے کمپیئر کریں کہ اللہ کے نبی نے جو بتایا اور یہ لوگ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیثیں آتی ہیں اس کو عقل و اجتہاد کے میزان میں مت تولیں۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ مکھی برتن میں گرتی ہے تو اس کو ڈبو کر نکالو، لیکن آج سائنس کہتی ہے کہ اگر اس کو ڈبو کر نکالا جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کے بیماری میں اور اضافہ ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیب تھے، بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ابو داؤد کی کہ مکھی اسی پر سے گرتی ہے جس میں وہ بیماری ہوتی ہے اور اس پر کو بچا لیتی ہے جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے شفا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اتنی جو ہے تمیز دیتا ہے اس کو گرتے ہوئے بیماری کے پر سے گر جائے اور اس پر کو بچا لے جس کے اندر جو ہے شفا ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا احادیث کو اپنی عقل کے بل بوتے اور اجتہاد پر مت تولیے، بلکہ احادیث کو ہم ویسے سمجھیں جیسے صحابہ نے سمجھا، ہم احادیث کو ویسے سمجھیں جیسے سلف صالحین نے سمجھا۔ لہٰذا ان کتابوں کو پڑھنے سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں جس کو پڑھ کر بندہ حدیث کا انکار کرنے بیٹھے۔ آج ہمارے درمیان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال عقائد کے باب میں ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم جو ہے ایمان لے آئیں۔ چنانچہ قیامت کی جتنی بڑی علامتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اس کے بارے میں ایک بنیادی بات ہم کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہوگا کہ قیامت کا جو بھی مرحلہ ہے وہ اس کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے، قبر ہو، آخرت کا ہو، جنت ہو، جہنم ہو، اور اللہ کے نبی نے قیامت کی جتنی بڑی علامتیں بتائیں یہ سب ایمان بالغیب، اور غیب پر ایمان لانا یہ صرف ایک مومن کے لیے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، غیب پر ایمان کسی کافر کو اور کسی غیر مسلم کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے ہماری یہ بھی ذمہ داری یہ ہے کہ قیامت کی علامتوں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ لہٰذا
عربی میں قیامت کی علامتوں کو اشراط الساعہ کہتے ہیں، یعنی قیامت کی علامتیں، اس پر بہت سی کتابیں ہیں، لہٰذا علامت قیامت کا بیان محمد اقبال کیلانی کتاب کا مطالعہ کیجیے آپ۔ عمران ایوب لاہوری نے بھی علامہ البانی کی تحقیقات کو جمع کے بہترین انداز سے کتاب لکھی ہے، اور اشراط الساعہ نام کا ایک رسالہ ہے جو الحمدللہ ہماری جمعیت اہل حدیث کہ ایک مشہور عالم محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر کے اپنے آپ کو یہ کر سکتے ہیں۔ اور خصوصاً مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں جو رسالہ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ نے لکھا ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو اچھی چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ درس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں کے بارے میں جو بھی باتیں بتائیں اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اور جو ہے رمضان کی اس آخری عشرے میں قیامت کی علامتوں کے بارے میں سنیں اور آخرت کی جواب دے کے اس سے ہمارے اندر پختہ ہو تو ہم ہر طرح کے معاشرت اور برائی سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل دجال یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم آپ کے سامنے چیزیں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو بھی قیامت کی علامتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو کچھ بتایا اس پر ایمان رکھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عقیدے کے باب میں جو بھی گمراہیاں شیعہ کی قادیانیوں کی، اللہ تعالیٰ گمراہ فرقوں کی گمراہی سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔